गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज बहरिस्तान उर्दू क्लास 8 यानी 8वीं जमात बहरिस्तान उर्दू सबक नंबर 9 है। जाबिर बिन हयान का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 के आसपास कूफे में एक अत्तार रहा करता था। उस अत्तार का नाम हयान था। अत्तारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहिक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलविस हो गया। जाबिर अभी निहायत ही कमसिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम और तरबियत का सारा बोझ इसकी गरीब माँ पर आ पड़ी। बाप ने कमसिन जाबिर को कूफा के बाहर गांव में माँ ने कमसिन जाबिर को कूफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात के आज़ाद फ़िज़ाओं में गुजारने का मौका मिला। गाँव में उसे मामूली तालीम मुयस्सर हुई, अलबत्ता तलाश जस्तजू का मादा इसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कूफा आया। इन दिनों कूफा में उम्दत इल्मी माहौल था। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चुनांचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था, उसके माँ की गुर्बत देखी ना गई, चुनांचे उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की खासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही साथ किस्म किस्म की धातें लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की धातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन, वो हर वक्त कीमियागिरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागिरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद, जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था, उसने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने उसे इनाम व इकराम से नवाजा। जाबिर ने पहले दुनिया इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ़ थी। उसने कीमियाई तजुर्बात किए, इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मुरतब किए। ये उसूल और कवायद अब भी इस्तेमाल होते हैं। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में किसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके उन्हें दवाओं में मिलाया। इसी तरह उसने दवाओं को महफूज रखने का तरीक़ा भी ईजाद किया। ये वही तरीक़ा है जिसे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। जाबिर यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीक़ा भी ईजाद किया। लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ़ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने का तरीक़ा दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अर्क कशीदा करने का आला भी उसी ज़हीन कीमियागिरी की ईजाद है। यही वो आला है जिसे हम रिटार्ट के नाम से जानते हैं। जाबिर ही ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक निहायत ही कारआमद कीमिया है। किल्मी शोरे का तेज़ाब ईजाद करने का सेहरा भी उसी के सर है।
نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوششوں میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی، اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا، اس نے اسے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلم شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ صرف دو چیزیں ایسی ملیں جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن، دوسرا شیشے کا۔ اس عظیم سائنسداں نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ طرح طرح کی تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جس نے علم کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسداں کو علم کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری۔ اب الفاظ میننگ۔ لفظ عطار عطر بیچنے والا، فکر لاحق ہونا، اندیشہ ہونا، احتمال ہونا، فکر کرنا، فکر ہونا، روزی روٹی، روزگار، معاش کرنا، کم سن، چھوٹا عمر، میسر، مہیا کرنا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، ٹھوس کے بھرنا، بہت زیادہ بھرنا، مروجہ جس کا رواج جو عام ہو، دھن سوار ہونا، کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا، شوق ہونا، کیفیت طاری ہونا، بھٹی، بڑا چولہا، لوہار اور دھوبیوں کا چولہا، کیمیاگر، کیمیا بنانے والے۔ پہلے یہ اصطلاح سونا یا چاندی بنانے والے کے لیے مخصوص تھی، اب اسے دوائیں یا اس قسم کی دوسری چیزیں دریافت کرنے والے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ مرتب ترتیب دینے والا، قواعد قاعدہ کی جمع، محفوظ حفاظت سے رکھا ہوا، ایجاد کرنا، وجود میں لانا، نئی بات پیدا کرنا، دریافت کرنا، ڈھونڈ نکالنا، کشید کرنا، عرق نکالنا، آلہ، اوزار، ہتھیار۔ معدنی تیزاب، وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے۔ عظیم، بڑا، بڑے رتبے والا۔ بابا آدم، موجد، شروع کرنے والا۔ یہ کوشچن آنسر ہے۔ اب کوشچن آنسر حل۔ جابر بن حیان کون تھے؟ جابر بن ایک عطار کا بیٹا تھا جو آج سے سینکڑوں سال 1800 عیسوی کے آس پاس کوفے میں پیدا ہوا، اور عطار کا نام حیان تھا۔ دنیا کا پہلا سائنسداں اور کیمسٹری میں ماہر تھے، اہمیت تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے تجربات حاصل کیے، ہم سب کو دیا۔ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ ماں باپ کے انتقال کے بعد کوفہ میں سے باہر گاؤں بھیج دیا، وہاں پر اچھی تعلیم میسر ہوئی تو جابر بن حیان کو جستجو اور شوق ہوا تو اور تعلیم و تربیت کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا اور بہت سارے علوم حاصل کرنے کے بعد علم فن میں ماہر ہوا۔ جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ جابر بن حیان نے مختلف قسم کی ایجادات کی تھی، مثلا دھاتوں کا پگھلانا، اور ہر وقت کیمیائی گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا، لوہے، تانبا وغیرہ، اور لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے وقت اس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان کا نام کیا تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جابر بن حیان کا نام حیان تھا، جو اس کے باپ نے جابر رکھا،
وہ عطاری کا کام کرتا تھا۔ جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی اور جابر بغداد گیا، اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خلیفہ ہارون رشید قدر کی، اسے انعام اکرام سے نوازا۔ لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر خون وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کے سامان رکھے جاتے ہیں ان کو لیبارٹری کہتے ہیں۔ نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ وہ دھات کا نہیں بلکہ ایک سونے کا برتن اور شیشے کا برتن جس میں سوراخ نہیں ہوا ہے، اس نے جابر بن حیان نے ایک سونے کے کٹورے اور اس کے برتن میں رکھا تھا۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، اس لیے کوفہ کے اس عظیم سائنسداں کو علم کیمیا کہا جاتا ہے، کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ فکر لائق ہونا، بوجھ ہونا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، دھن سوار ہونا، بابا آدم۔ اب یہاں پر ایجاد کرنے والے کو سوچیے اور جملوں کو پورا کیجیے۔ ایجاد کرنے والے کو موجد کہتے ہیں، کیمیا بنانے والے کو کیمیاگر کہتے ہیں، عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں، صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں، رنگنے والے کو رنگسار کہتے ہیں، شیشہ بنانے والے کو شیشہ گری کہتے ہیں، لوہے کو اوزار بنانے والے کو لوہار کہتے ہیں، پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، علم حاصل کرنے والے طالب علم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ شکریہ بچوں، تھینک یو۔